کتا اور چڑیا۔ ایک کتا بھیڑوں کی رکھوالی کا کام کرتا تھا۔ اس کا مالک بہت ظالم تھا اور اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ مالک اس کتے کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ وہ اسے باسی کھانا دیتا اور اسے اپنے گھر سے باہر رکھتا تھا۔ کتے کو سخت گرمی اور سخت سردی میں بھی گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ کتے کا مالک ہر وقت اسے ڈانٹتا رہتا۔ ایک دن جب مالک نے اسے باسی کھانا دیا تو وہ بہت افسردہ ہوا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ آخر کار کتے نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور پھر ایک دن چپکے سے وہاں سے نکل آیا۔ کتا اپنے ظالم مالک سے چھٹکارا ملنے پر بہت خوش تھا اور آہستہ آہستہ سڑک پر چلنے لگا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر درخت پر بیٹھی ایک ننھی سی چڑیا پر پڑی۔ چڑیا نے اس سے پوچھا، دوست، تم اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ کتے نے جواب دیا، میں اپنے ظالم اور بے رحم مالک کو چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے بھوک لگی ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چڑیا بولی، اچھے دوست، تم میرے ساتھ شہر چلو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کروں گی۔ کتا چڑیا کے ساتھ شہر چلا آیا۔ چڑیا اسے ایک بیکری تک لے آئی اور اس کے لیے کچھ بن خریدے۔ کتے نے پیٹ بھر کر مزیدار بن کھائے۔ چڑیا نے پوچھا، کیا تمہیں کھانا پسند آیا؟ کتے نے جواب دیا، ہاں، کیا تم میرے ساتھ شہر سے باہر گھومنے چلو گی؟ چڑیا فوراً مان گئی اور دونوں گھومنے کے لیے نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد کتا گرمی اور تھکن سے نڈال ہو گیا اور کہنے لگا، اچھی چڑیا، میں بہت تھک چکا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ چڑیا بولی، ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں درخت پر بیٹھ کر ارد گرد نظر رکھتی ہوں۔ کتا سڑک کے درمیان میں گہری نیند سو گیا۔ اچانک وہاں سے ایک بگھی گزری جس میں 3 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اس میں دودھ کے 2 برتن رکھے ہوئے تھے۔ چڑیا نے دیکھا کہ کوچوان تیزی سے سڑک کے بیچ بگھی دوڑا رہا ہے۔ بگھی سوئے ہوئے کتے کی طرف بڑھ رہی تھی جبکہ کوچوان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چڑیا بلند آواز میں چلائی، اے کوچوان، احتیاط سے ٹانگا چلاؤ ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ لیکن کوچوان نے چڑیا کی بات نظر انداز کر دی اور بگھی کی ٹکر سے کتا زخمی ہو گیا۔ چڑیا نے زخمی کتے کو دیکھا اور کوچوان سے کہنے لگی، تم نے بہت برا کیا ہے اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کوچوان بولا، تم ایک چھوٹی چڑیا ہو، تم میرا کیا بگاڑ سکتی ہو؟ یہ سن کر چڑیا نے اپنی چونچ سے دودھ کے برتنوں میں سوراخ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا دودھ بہہ گیا۔ کوچوان افسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد چڑیا اس کے گھوڑوں سے مخاطب ہوئی، تمہارے مالک نے میرے دوست کو زخمی کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کسی دن وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے۔ یہ سن کر تینوں گھوڑے کوچوان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد کوچوان اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میرا سارا دودھ ضائع ہو گیا اور میرے گھوڑے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کی بیوی بولی، ایک چلاک چڑیا نے سب پرندوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور وہ ہمارے گودام میں رکھی گندم ہڑپ کر رہے ہیں۔ کوچوان فوراً اپنے گودام میں گیا۔ گودام میں ہزاروں کی تعداد میں پرندے گندم کھا رہے تھے اور ان کے درمیان وہی چھوٹی چڑیا بھی موجود تھی۔ گودام کی ساری گندم برباد ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر کوچوان غصے میں آ گیا اور اس نے اسی چڑیا کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی کلہاڑی سے چڑیا پر وار کیا لیکن چڑیا بچ گئی جبکہ کلہاڑی سے گھر کی کھڑکی ٹوٹ گئی۔ اس نے دوبارہ کلہاڑی سے چڑیا پر وار کیا۔ اس دفعہ بھی اس نے گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچایا اور چڑیا پھر محفوظ رہی۔ کوچوان پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میں کتنا بدقسمت انسان ہوں۔ کوچوان اور اس کی بیوی حسرت سے ٹوٹے ہوئے سامان کو دیکھنے لگے لیکن چڑیا وہاں سے جان بچا کر نکل گئی
اور کوچوان افسوس کرتا رہ گیا۔ اخلاقی سبق: کبھی کسی کو تکلیف نہ دو اور کسی کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔